दूसरी बात ये کہ یہ جو ہم نقصان اٹھاتے ہیں مخلوق سے، کہتے ہیں فلاں گلے شکوے نہیں ختم ہوتے، فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں نے اس کی یہ مدد کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب امیدیں لگا لیتے ہیں مخلوق سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے امید لگاؤ، میری رحمت سے امیدیں رکھو۔ ہم لگا لیتے ہیں مخلوق سے، تو مخلوق سے امیدیں کچھ بھی نہ رکھیں، ان کو صرف ایک امید لگانی ہے تو شر کی امید لگا لو، کہ بچھو کی طرح جب بھی آنے ڈنگ ہی مارنا ہے انہوں نے، تو پھر آپ اتنے ہی خوش ہوں گے بھائی ڈنگ نہیں مار رہے تو یہی ٹھیک ہے، یعنی ڈنگ نہیں مار رہے تو پھر وہ آپ خوش ہوں گے کہ جیسے آپ کے اوپر ایک بچھو چڑھ جائے اور بچھو سارا جسم پھر کے کچھ بھی نہ آپ کو کہے تو آپ تو خوشی ہونا ہے نا۔ میں دیکھو بھائی کتنی بڑی کرامت، بچھو میرے جسم کے اوپر چلا گیا، اس طرح، کیونکہ آپ کو اس سے شر کی امید تھی تو نہیں پہنچا تو آپ خوش ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے مخلوق کے ساتھ، ورنہ آئے دن رونا، فلاں چلا گیا، محبوب جدا ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا، گاڑی چلی گئی، عمر جا رہی ہے، یہ ہو گیا، صحت چلی گئی، وہ بندہ پریشان ہوگا۔ سو مخلوق سے امید لگائیں نہ، اگر لگانی ہے تو شر کی لگائیں کہ ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر نقصان نہ بھی پہنچا تو آپ خوش ہوں گے، اگر فائدہ تھوڑا بہت پہنچ گیا تو بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائیں، اللہ کے انبیاء جو ولی ہیں، حضور علیہ السلام ہے، اللہ کے لیے جن کے ساتھ دوستی ہے، ولی ہے، ان سے امیدیں لگائیں جو اللہ والے ہیں۔ وہ آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ دیں گے، کچھ نہ کچھ عطا ہی کریں گے، فائدہ ہی دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔